تیری قربانی کے لیے، خدا تیرے رحم اور ترس کے لیے۔ اے قدوس زندہ پاک خدا، ہمارے دل شکر گزاری سے بھرے ہیں کہ پیارے خدا تو نے ہم سے پیار کیا، کیونکہ ہمارے اندر کوئی نیکی نہیں بسی ہوئی۔ خدا یہ تیرا پیار ہے، تیری رحمت، تیرا فضل ہے کہ تو ہمیں سنبھالتا ہے، تو ہم سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اس وقت خدا ہم تیرے پاک روح کی معمولی چاہتے ہیں، خدا ہم سے ہم کلام ہو تاکہ خدا ہم زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ اپنے لوگوں کو بڑی برکت دینا، یسوع کے قادر نام میں آمین۔ تشریف رکھیے۔ خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں خدا ان کے پاک کلام کی ان سچائیوں کے لیے۔ کچھ ایسے سبجیکٹ ہوتے ہیں جو کہ سیزنل ہوتے ہیں، جن کو خاص موسم میں، خاص موقع پر ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں، ان کے بارے میں سنتے ہیں۔ خاص طور پر ان روزوں کے ایام میں جب بھی یہ ورد جو ہے تلاوت کیا جاتا ہے، جہاں پر خدا مسیح کی آزمائش ہوئی، ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ان کا پاک کلام ہمیں اس بارے بتاتا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے روزہ رکھا اور خدا مسیح کی آزمائش ہوئی۔ بہت بڑی جو مشکل ہے، بہت سارے جو تھیولوجین ہیں وہ اپنی سوچ کے مطابق اپنے نظریات جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں، لیکن میں جب خدا کے پاک کلام کو پیش کرتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ جو کچھ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے ہمیں اسی طور سے اس کو سیکھنا چاہیے، قبول کرنا چاہیے۔ جو نظریات ہوتے ہیں نا وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ انسانی اختراع، اس کے ذہن کے اختراع ہوتے ہیں۔ اس میں بہت سارے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، وہ تو خدا مسیح کی ایک سوچ تھی، خیالی طور پر وہ سب کچھ تمام واقعات میں سے گزرے۔ There was no manifestation of the devil، اس میں کوئی ریالٹی نہیں تھی۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بس فرضی بات ہے، سکھانے کے لیے یہ شاگردوں نے اس کو تحریر کیا اور اس کی کوئی بنیاد ہمیں نظر نہیں آتی۔ لیکن ہم خدا کے پاک کلام میں اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو جگہ جن کا ذکر خدا کے پاک کلام میں آیا ہے، یہ جگہ موجود ہیں، اور وہ کریکٹر جو اس واقعے میں ہمیں نظر آتے ہیں وہ کریکٹر بھی کوئی فرضی نہیں ہے۔ جہاں پر خدا مسیح کی آزمائش ہوئی، اگر ہم اس کے پس منظر میں جائیں وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بڑا ضروری ہے اس بات کو سیکھنا کہ کیوں یہ سب کچھ ہوا۔ اس کے پس منظر میں، اس کے کانٹیکسٹ کو دیکھنا ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ متی کا جو انجیلی بیان ہے اس کے 30 باب میں خدا مسیح جو ہے ان کا بپتسمہ ہوا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے پاس وہ گئے، اور وہاں پر جب بپتسمہ ہوا تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان میں یہ آواز آتی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ تو وہ جگہ جو ہے وہ موجود ہے۔ خدا کا شکر ہو، خدا نے بہت سارے لوگوں کو یہ موقع دیا۔ millions of people they are visiting on that place every year۔ لوگ وہاں پر جاتے ہیں اور وہ جگہ دیکھتے ہیں۔ تو یہ تواریخی باتیں ہیں، حقائق ہیں جن کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ ایک شخص نے کہا کہ جی دیکھیں جی وہ یسوع کی جو قبر ہے وہ محلہ کشمیریہ میں، کشمیر کے مقام پر ہے۔ تو میں نے اس آدمی سے کہا، میں لائیو پروگرام کر رہا تھا، میں نے اس کہا کہ بھائی آپ ذرا ہولڈ کر رکھیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ ایک خارجی جو شہادت ہے وہ موجود ہے کہ وہ جگہ جہاں پر خدا مسیح نے زندگی بسر کی وہ جگہ موجود ہے، ایک تاریخی حقیقت ہے۔ وہ تمام جگہیں آج بھی موجود ہیں۔ دوسری جو انٹرنل جو ایویڈنس ہے، خدا کا پاک کلام جو ہے، and the Bible is the best selling book in the world, most reliable book in the world۔ تو میں نے کہا کہ بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ اس کی قبر جو ہے وہ موجود ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہاں پر جاتے ہیں
اسرائیل وزٹ کرتے ہیں اور وہ قبر جو انہوں نے دیکھی ہے. میں نے کہا کہ جو خارجی شواہد اگر ہم ان کو سامنے رکھیں, پیپل اف دے آر گوئنگ ٹو اسرائیل دے آر گوئنگ ٹو کشمیر اور مالا کشمیر, میں نے بہت کم لوگوں نے سنا بھی ہوگا. تو میں نے کہا کہ کیوں ہم اس بات کو مانیں. دوسری جو شہادت ہے خدا ان کا پاک کلام پیش کرتا ہے, تو لوگ جب بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں, لوگ جب ان واقعات کو دیکھتے ہیں, تو کیوں نہ وہاں پر جائیں, کیوں اس بات کو قبول نہ کریں. اس لیے میں نے کہا جی میں اس بات کو نہیں مانتا کہ وہ کشمیر میں کہ وہاں کشمیر میں ان کی قبر جو ہے وہ موجود ہے. خاص طور پر جو احمدی ہیں وہ اس بات کو بڑا پیش کرتے ہیں. تو یہ جو یردن ہے جہاں پر خدا نے بپتسمہ دیا, وہ جگہ موجود ہے آج بھی, اور وہ بیابان جہاں پر خدا مسیح کی آزمائش ہوئی وہ جگہ آج بھی موجود ہے. اس لیے پہلے تو ہم اس بات کو طے کرتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے اس ہسٹوریکل ریلائبل انسیڈنٹ, یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے, کوئی فرضی بات نہیں ہے. دوسری جو حقیقت ہے وہ ہے ابلیس, پرانا سانپ, شیطان. بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی کوئی ایسی من گڑت بات ہے, یہ پادری نے مشہور کر دیا, لوگوں نے مشہور کر دیا ہوا ہے, کوئی شیطان شتون نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے ایسی بات. میں ایک دفعہ ڈیمونالوجی پہ لیکچر دیا میں نے, اور ایک بیٹی جو میرے پاس آئی, اس نے کہا کہ جی آپ فیئر کریٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا کون سا فیئر کریٹ کر رہے ہیں, یہ شیطان کے بارے میں سن کر خوف آتا ہے. تو میں نے کہا خدا کے بارے میں سن کر محبت ہی پیدا ہوتی. اگر آپ کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے تو محبت ہی پیدا ہونی چاہیے. خدا کے بارے میں, اس کی قربانی کے بارے میں, اس کے لہو کے بارے میں جان کر سن کر وہ آپ کے اندر پیدا نہیں ہوتی. There's so many people, those who fail to believe that existence of the Satan. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اپنے اوپر شیطان کا غلبہ ہوتا ہے, کیونکہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہی ہے کہ اس کی ایگزسٹنس کو نہ مانا جائے, تاکہ لوگ یہ نہ مانیں کہ میں موجود ہوں. زبور 19 میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آیت ہے, اور اس آیت کو ذرا تھوڑا سا مس کوٹ کر رہا تھا. اس نے کہا دیکھیے آپ کی بائبل میں لکھا ہے کہ کوئی خدا نہیں. تو جو پاسٹر نے کہا کہ اچھا کہاں لکھا, انہوں نے زبور میں کہا یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ کوئی خدا نہیں. کہا جس نے کہا ہے نا ذرا اس پر سے اپنی انگلی اٹھانا. لکھا ہے کہ احمق نے کہا, اپنے دل میں کہا کہ کوئی خدا نہیں. تو بیوقوف انسان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے. احمق نے کہا, ہاف ٹروتھ جو ہے, آدھا سچ جو ہے, یہ شیطان بولتا ہے. اور یہاں پر بھی ہم اس بات کو دیکھیں کہ کیسے وہ آدھا سچ جو ہے وہ پیش کرتا ہے. تو وہ جگہ موجود ہے. شیطان جو ہے وہ بھی ایک تواریخی حقیقت ہے. باغ عدن سے ہم نے بھی جو حوالہ دیکھا, وہاں پر ہم دیکھتے ہیں آدم اور حوا کو وہ دھوکہ دیتا ہوا وہ نظر آتا ہے, ان کی آزمائش کرتا ہوا نظر آتا ہے. تو عیسائی نبی کے صحیفہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صبح کا روشن ستارہ جو کہتا ہے خدا کے مقابلے میں تخت لگاؤں گا. یہ بائبل مقدس ہمیں اس بارے میں بتاتی ہے, کیونکہ میرا سبجیکٹ ڈیمونالوجی نہیں ہے, علم شیاطین نہیں ہے, لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اس بات پر یقین نہیں رکھتے, شیطان کی ایگزسٹنس پر یقین نہیں رکھتے, تو پھر خدا کے بارے میں, یسوع کے بارے میں, قربانی کے بارے میں, دعا کے بارے میں, بائبل مقدس کے بارے میں چرچ میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ شیطان ہے ہی نہیں ہے, موجے کرو ہے نا. یہ سب کچھ پھر ہم کہتے ہیں انسان خود ہی یہ سب کچھ کرتا ہے, شیطان نہیں ہے. یہ مختلف جو لوگوں کی نظریات ہیں, سوچ ہے, یہ اس کا نتیجہ ہے. تیسری جو یہاں پر ہمیں شخصیت نظر آتی ہے وہ بھی ایک ہسٹوریکل پرسن ہے, وہ بھی ایک تواریخی حقیقت ہے, اور وہ ہے یسوع المسیح, خداوند یسوع المسیح. یہاں پر اب جب خداوند یسوع مسیح کے بارے میں سیکھتے ہیں تو تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی کی ہے کہ وہ یسوع کامل خدا ہے اور کامل انسان ہے. یہ بات ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے. He is a perfect God and perfect human being. یسوع نے تمام لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے. آج تک دنیا میں
کبھی کسی انسان نے یہ دعویٰ نہیں کیا جو کوئی اور سے پیدا ہوا ہے وہ گناہگار ہے، جو انسانی ارادے سے پیدا ہوا ہے وہ گناہگار ہے۔ کوئی شخص یہ کلیم نہیں کر سکتا ماں سوائے خداوند یسوع المسیح کے، جو مقدسہ مریم کے بطن عطر سے پیدا ہوا اور انسان کے ارادے سے نہیں، انسان کی خواہش سے نہیں، بلکہ وہ روح القدس سے پیدا ہوا۔ اس لیے وہ اس کا جوہر اور باپ کا جوہر ایک ہی ہے۔ They are having the same essence and the attributes and the qualities۔ اس لیے کہتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، میں اور میرا باپ ایک ہے۔ This is a oneness۔ اب جب ہم اس آزمائش کے بارے میں سیکھنے کو ہیں تو یقیناً بہت سارے سوالات ذہن میں اٹھتے ہیں کہ خدا کو کیسے آزما سکتا ہے؟ نہ خدا کسی آزماتا ہے، بالکل ٹھیک بات ہے۔ یعقوب کا خط میں ہم اس کو دیکھتے ہیں، خدا کسی کو نہیں آزماتا، نہ کسی سے آزمایا جاتا ہے، نہ خدا فریب دیتا ہے، نہ فریب کھاتا ہے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ کامل انسان ہمارے لیے آزمایا گیا اور وہ والنٹیئرلی لکھا کہ روح جو ہے اس کو جنگل میں لے گیا۔ خداوند کا یہ ارادہ تھا کہ وہ اس کا وہ ٹیسٹ تھا، خداوند کی طرف سے وہ ایک امتحان تھا، لیکن ابلیس کی طرف سے ایک آزمائش تھی، تاکہ خداوند ہمیں یہ سکھا سکے کہ ہم جب آزمائشوں میں سے گزریں گے تو ہمیں اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ کہے کہ مجھے کبھی آزمائش کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ کسی نہ کسی طور سے آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کو ضرور کسی نہ کسی طور سے آپ کو آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور آپ نے اس آزمائش کا سامنا کیا ہے اور کیا جائے گا بھی۔ اس لیے یہ ضروری تھا کہ وہ جو کہ کامل انسان ہے وہ ہمیں یہ سکھائے کہ ہم نے تمام طرح کی آزمائشوں پہ کیسے ہم نے غلبہ حاصل کرنا ہے۔ So there is an actual temptation، یہ ایک حقیقی آزمائش ہے۔ یسوع کو آزمایا گیا، اب آزمائشیں جو تھی وہ ان کے سامنے کون سی تھی، اور وہ آزمائشیں جو ہیں ہم میں سے ہر ایک کو درپیش ہیں۔ خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے۔ اب جب ہم خدا یسوع مسیح کی حالت پر غور کرتے ہیں تو لکھا ہے کہ وہ 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی۔ That was his condition۔ اس کو بھوک بھی لگتی تھی، اس کو پیاس بھی لگتی تھی، اس کو دکھ اور تکلیف کا بھی احساس ہوتا تھا۔ I feel so bad about some pastors جب وہ ایسی مفوق الفطرت قسم کی باتیں خدا مسیح کے بارے میں کہتے ہیں، نہیں جی ان کا تو سائز بھی نہیں پڑتا تھا، وہ تو ایسی روح تھے، ان کو سپر نیچرل قسم کا پرسن نہیں، ان کا تو سائز نہیں نہ پڑتا۔ میں نے ایک شخص کو ریکویسٹ کی کلمہ سنانے کے لیے، اور اس نے جب کلمہ سنایا تو اس نے کہا جو وہ میں نے اس کو کلمہ دیا کہ میں پیاسا ہوں، کہتا نہیں کہ ان کو تو پیاس ہی نہیں لگتی تھی، وہ تو پیاسے تھے نہیں۔ تو یہ لیک آف نالج آپ کہہ لیں، خدا ان کے پاک کلام کو نہ جاننا۔ تو یسوع المسیح کو بھوک بھی ستاتی تھی، ان کو پیاس بھی لگی، وہ سخار کے کنویں پر گئے اور وہاں پر ان کو پیاس لگی، انہوں نے سامنے سے پانی مانگا۔ خدا مسیح یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ بھوکے تھے ان کی جو حالت تھی وہ ایسی تھی کہ وہ جسمانی طور پر کمزور ہو گئے تھے، اور لکھا ہے کہ آزمانے والے نے پاس آ کر ان سے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ If you are the son of God، وہ یہ نہیں کہتا since you are the son of God، if you are the son of God۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، لیکن وہ کنفیس نہیں کرتا۔ شیاطین بھی تھر تھراتے اور کانپتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ وہ خدا کا قدوس ہے، بٹ they are not declaring that۔ وہ اس بات کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے، کہتے نہیں ہیں۔ اور ابلیس کہتا ہے شک، اگر اس کے اندر شک پیدا کر رہا ہے، جیسے اس نے ہوا کے اندر شک پیدا کیا، اگر آپ اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو آپ ہرگز نہ، بلکہ خدا نے چاہتا کہ آپ کی آنکھیں کھل جائیں گا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس جو ہے وہ جانتا ہے خدا کا بیٹا۔ جب خدا مسیح ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، وہاں پر ایک بدرو گرتا شخص تھا جس کے اندر لشکر تھا،
اس نے کہا اے خدا کہ تو دوسروں میں وقت سے پہلے کیوں اس میں عذاب میں ڈالنا چاہتا ہے؟ تو خدا نے پوچھا آپ کتنے ہو، کون ہو؟ کہتے ہیں ہم لشکر ہیں، ہم بہت بڑا لشکر ہیں، لے چلے۔ تو جو بدرواں ہیں وہ جانتی ہیں کہ وہ خدا کا قدوس ہے، خدا کا بیٹا ہے۔ ایک ڈبیٹ تھی اور اس میں میں نے اس پہ ٹی وی پہ بھی اس پہ ریکارڈنگ ویڈیو میں نے کروائی اس کی، میں نے اس میں یہ کہا کہ جو شیطان ہے، جو ابلیسی قوتیں ہیں، وہ یہ مانتی ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے۔ انفارچونیٹلی جو انسان ہیں وہ اس بات کو نہیں مانتے، کیونکہ ایک اسکالر نے یہ کہا کہ نہیں جی خدا مسیح نے کبھی نہیں کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، اور اس مسلم اسکالر نے یہ کہا۔ تو میں نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ کہنے سے آپ تھوڑا خدا کے بیٹے بن جاتے ہو، کہنے سے آپ تھوڑا خدا بن جاؤ گے۔ ملینز اینڈ ملینز آف پیپل جو کہ یہ کہہ چکے ہیں ہم خدا، لیکن کسی نے اس کو مانا نہیں۔ بہت سارے لوگوں نے دعویٰ کیا، کہنے سے نہیں کرنے سے۔ آپ کے کام جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آپ کون ہو۔ خدا مسیح کے جو الہی کام ہیں ان کو ہم دیکھ کر کہتے ہیں مردوں کو زندہ کرنا چاہتے کہ مردہ لازر کو خبر پانی سے حکم مانگتے، جنم کے اندھے کو اس نے شفا دی۔ تو احمد دیدات نے یہ کلیم کیا کہ دیکھیں بائبل میں کہیں نہیں لکھا کہ خدا نے کہا کہ میں یسوع نے کہ میں خدا ہوں، لیکن انہوں نے انکار بھی نہیں کیا۔ جب توما نے اس کے زخموں کو دیکھا تو جھک کر اسے سجدہ کیا اور کہا آئے میرے خدا، آئے میرے خدا۔ خیر یہ ایک اپولوجی کی بات ہے، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس بات کو دیکھتے ہیں خدا مسیح جو ہیں وہ اس بات کو دیکھتے ہیں، ان کو بھوک لگی اور ابلیس نے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا تو فرمان کے پتھر روٹیاں بن جائیں۔ ٹیمپٹیشن جو ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ روزمرہ ہم اپنی جو ضرورتیں ہیں ہم کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیا پہنیں گے۔ خدا نے کہا ان باتوں کی فکر نہ کرو، کیونکہ ان باتوں کی فکر میں غیر قومیں رہتی ہیں۔ تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو، پہلے اس کی بادشاہی راست بازی کو تلاش کرو، یہ سب چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اس کا جواب کو کیا دیا؟ اس سے جواب میں کہا لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر ہم اس ویل میں دیکھیں گے کہ بار بار شیطان جو ہے وہ کلام کو کوٹ کرتا ہے۔ ایک بہت بڑے اسکالر ہیں ڈبلیو ٹوزرو نے کہا کہ ڈیول از اے گریٹ تھیولوجین، وہ کلام کو جانتا ہے، مقرر فرشتہ تھا، وہ گرایا گیا اور وہ کلام کو لے کر تو خدا ان کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کر رہا ہے، اور خدا مسیح بھی جب انکاؤنٹر کر رہے ہیں تو کلام ہی کو وہ پیش کر رہے ہیں۔ کبھی بھی اپنی اسٹرینتھ پر، اپنے نالج پر رلائے نہ کیا کریں، خدا کے پاک کلام کو سیکھیں، پڑھیں۔ زبور نے اس کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف نہ کروں۔ کلام بہت ضروری ہے۔ افسیوں کے خط میں خدا کا بندہ پالوس سے کہتا ہے چھٹے باب میں کہ روح کی تلوار لے لو، کلام لے لو، جس سے آپ ابلیس کے جلتے ہوئے تیروں کا مقابلہ کر سکتے ہو۔ اگر آپ کلام کو نہیں سیکھیں گے، نہیں پڑھیں گے، نہیں سمجھیں گے، آپ ابلیس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنڈے پر کھڑا کر کے اسے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائیں نیچے گرا دے، تو لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس سکے۔ پہلی جو ٹیمپٹیشن ہے وہ ہے بھوک کی خواہش، کھانے کی خواہش، دنیاوی چیزوں کی خواہش۔ ہم اس کو دیکھتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے چیلنج کیا جاتا ہے اس کی ڈیوینٹی کو، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لے۔ اب یہ بھی ایک بڑی زبردست قسم کی آزمائش تھی، 450 فٹ ہائٹ پہ لے جا کر اس کی گرے پر، جس کی ہائٹ اتنی تھی، وہاں پر کھڑے کر کے اس کو کہا جائے تو گرا دے اپنے آپ کو اور تجھے خدا کے فرشتے جو ہے وہ اٹھا لیں گے۔ He knew, Jesus knew that it can be possible، یہ ممکن تھا، لیکن اس کو ضرورت نہیں تھی ڈیمانسٹریٹ کرنے کی، کیونکہ اس کی جو فائنل ڈیسٹینیشن تھی وہ کراس تھا۔ اگر وہ یہ سب کچھ کر دیتا کہ لے جی میرے تو فرشتے نے اٹھا لیا ہے، تو لوگ اس کے پیچھے ہو لیتے۔ یہ لوگوں کی ضرورت نہیں تھی، اس کو یہ دکھانے کی ضرورت نہیں تھی کہ میں خدا ہوں اور فرشتے میرا حکم مانتے ہیں۔
اس کو انسانوں کی اس چیز کی ضرورت تھی کہ وہ صلیب پر اپنی جان دے، نہ کہ یہ کہ وہ اپنے اختیار لوگوں کو دکھاتا پھرے۔ خداوند نے اس کو یہ کہا کہ خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ لکھا پھر ابلیس سے ایک بہت اونچے پہاڑ پر، یہ تین جو آزمائشیں بڑی خوبصورت ہیں، پھر ابلیس سے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی ساری اسے جو سلطنتیں تھیں، باقی جو چیزیں تھیں اسے دکھائیں، اور اسے کہا اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ ابلیس کو کہا کہ دنیا کا سردار۔ اب دیکھیں بہت دفعہ ہمارے بچے بھی، ہم خود بھی اس بات کو فیل کرتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ ہم تو جو مسیحی ہیں ہم سفر کر رہے ہیں، اور جو نان کرسچن ہیں وہ بھی انجوائے کر رہے ہیں، ان کے پاس دیکھیے سب کچھ ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ابلیس کے پاس بھی یہ اختیار ہے، وہ لوگوں کو دیتا ہے، وہ بچے بھی دیتا ہے، وہ کاروبار بھی دیتا ہے، روپیہ پیسہ بھی دیتا ہے نا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جو برکت خداوند کی طرف سے ہوتی ہے وہ قائم رہنے والی ہوتی ہے۔ زبور اس کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ شریر جو اپنا سرسبز تھا، لیکن جب واپس آیا تو اپنی جگہ پہ نہیں تھا۔ تو جو برکات خداوند دیتا ہے، جو نعمتیں خداوند دیتا ہے، وہ قائم رہنے والی ہوتی ہیں۔ زبور اس بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے زندگی کا نچوڑ پیش کرتا ہے داؤد۔ مجھے بھی بڑا خوبصورت، مجھے بڑا پسند ہے۔ میں بچہ سا ہوں بڈھا، پر نسل صادق دی، نہ کبھی دیکھی ہے محتاج تھے ٹکر مانگی۔ جو صادق کی نسل ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے ٹکڑے مانگتے اس کو نہیں دیکھا۔ میں بڑا خوش ہوا، اور آپ نے بھی میرا خیال وہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے، ایک بزرگ جن کو کسی مسلمان کپل نے ان کو کہا کہ یہ پیسے لے لو، یہ کپڑے، کتنے لوگوں نے دیکھی ہے ویڈیو؟ ٹاک شو، ٹک ٹاک، وہ تھینک یو، میں اکیلے جو ٹک ٹاک اور بھی ہیں، جس سے بھی دیکھا اس کو بھیجو۔ وہ غریب آدمی بیچارہ کوڑا اٹھا رہا ہے اور اس کو وہ عورت زبردستی پیسے دے رہی ہے۔ پہلے اس سے پوچھا، وہ کہتا ہے مجھے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اس کو انسسٹ کر رہی ہے نہیں تو ہمیں ضرورت ہوئے گی کسی چیز کی۔ وہ کہتا ہے نہیں بہن جی میں بالکل ٹھیک ہوں، میرے تے رب دی بڑی رحمت ہے، میرے کو گھر ہے جی، میرے کو پیسے بھی ہے نہیں۔ اچھا یہ پیسے رکھ لو، نہیں میں نہیں لینے، کسی اور کو دے دو، کسی اور کی ضرورت پوری ہو جائے گی، میں نہیں لینے۔ نہیں آپ لو۔ کہتا ہے میں نہیں لینے، میں کیوں دے رہا زبردستی، میرے تو خدا کی بڑی رحمت ہے۔ اور بہت سارے لوگوں نے، مسلم نے کمنٹ کیا کہ یار دیکھو کرسچن لوگوں کا فیتھ، اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ میں نے ایک سلمز میں جو ہے وہ کام کیا ہوا ہے۔ میں نے ایسے گاؤں میں کام کیا جہاں پر لوگ جو ہے وہ پیاز کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں، جہاں پر اپنی کمر پر وہ 40 کلو کی بوری اٹھا کر تو وہ گاڑی پر لوڈ کرتے تھے بچے، جہاں پر لوگ روز کے 20 روپے ٹانگے سے کما کر تو اس میں سے بھی چندہ بھی وہ دیتے تھے چرچ میں۔ لیکن وہ لوگ اپنے ایمان میں بڑے مضبوط ہیں، کہتے نہیں جی پریز دی لارڈ، یسوع مسیح دی جائے، ہر شے یسوع دی، کبھی وہ نہیں اس بات کو کمپرومائز نہیں کرتے پیٹ پہ۔ آج ٹھیک ہے جو بھی ہیں ہم ٹھیک ہے، لیکن ہم خدا کے لوگ ہیں۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ غربت کے باوجود، تمام طرح کی نامناسب حالت کے باوجود وہ لوگ خدا سے پیار کرنے والے ہیں۔ ابلیس بڑے لالچ دیتا ہے، اسی جناب چھڑ دو مسیحت کو، ہم پیسے بھی دیں گے، تو رشتہ بھی دیں گے، ہاں جی ہم گھر بھی لے جائیں گے۔ وہ کہتے نہیں پاجی جی ٹھیک ہے میرے حال جائے۔ میں نے اپنے کانوں سے ان باتوں کو سنا ہے، دیکھا ہے، لیکن لوگ اپنے ایمان میں مضبوط رہتے ہیں، غربت میں بھی نامناسی۔ اس لیے دو طرح کی گوسپل ہے، میں اس کو کنکلوڈ کروں گا، بہت کافی ہو جاتا ہے۔ ایک ہے جس کو ہم کہتے ہیں سوشل گوسپل، سماجی انجیل جس کو کہا جاتا ہے، کہ جی پہلے لوگ کہتے ہیں کہ ان کا روٹی کپڑا مکان کو دو تو خدا کے پاس آئیں گے۔ دوسری ہے جس کو ہم ایونجیلیکل کرسچن کہتے ہیں، انجیلی مسیح جو ہیں، جو کہ فرام جینیسس ٹو ریولیشن سب اس کو مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جو بات ابھی میں نے کوٹ کی ہے کہ پہلے خدا کی بادشاہی کی طرح اس کی راست بازی کی تلاش کرو، سب چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ وہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم بھوکے بھی رہیں گے لیکن ہم خدا کے ساتھ وفادار رہیں گے۔ اب آپ کو سوچنے کہ آپ کون سی کیٹیگری میں سے ہیں۔ اگر روٹی کپڑا مکان کا مسئلہ ہوتا تو آج ویسٹ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں لوگ خدا سے دور نہ ہوتے۔ بٹ دیٹس ناٹ اے سولوشن۔
روٹی کپڑا مکان انسان کی بنیادی ضرورت تو ہے، لیکن سب کچھ نہیں ہے۔ شیطان اس کے یہ سارا کچھ دکھایا کہ یہ تو مجھے گر کر سجدہ کر، سارا کچھ تجھے دے دوں گا، چیلنج ٹو ہز ڈیوینٹی۔ وہ تو سب چیزیں خود پیدا کرنے والا ہے، وہ تو خالق ہے، سمندر اس کا ہے، سمندر کے خزانے اس کے ہیں، پہاڑ اس کے ہیں، سونا اس کا ہے، چاندی اس کی ہے، مال و دولت اس کا ہے، آپ خدا کو کیا دیں گے؟ ابلیس اس کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں، ڈسیور ہے نا، اور خدا نے اس کو بڑا کرارا جواب دیا اور پھر جھڑکا خدا نے اس کو، آئے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خدا نے اپنے خدا کو سجدہ کر، صرف اسی کی عبادت کر۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو خروج اس کا 20 باب ہے اس نے کوٹ کیا 10 حکم ہے۔ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جو لوگ نہیں اس بات کو مانتے تو پھر آپ یسوع کو بھی نہ مانیں۔ یسوع نے کہا، لکھا ہے یسوع نے کہا آئے شیطان دور ہو۔ So there was a clear manifestation of the devil and Satan at that time۔ اس لیے کبھی بھی اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ شیطان نہیں ہے۔ عزیزو، ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ ہم کیسے ان آزمائش میں سے گزر سکتے ہیں، اور اسی لیے یسوع نے ہمیں یہ سکھایا اس واقعے سے، how we can encounter devil by the power of the Holy Spirit, by the power of the Word of God۔ خدا ان کے روح کی قوت سے، پاک کلام کو سیکھنے کے وسیلے سے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں پائسا نہیں، یہ پتہ نہیں فکرہ جو ہے نا وہ ہر وقت کہتے رہتے ہیں کہ جی اپنی بائبل لے لو۔ میں جب سو پروگرام کرتا ہوں میں ہمیشہ لوگ کہتے ہیں اپنی بائبل لو، اور میں نے ایش وینسڈے کو بھی یہ کہا ہے کہ جب اپنی بائبل لے کر آئیں بائبل اسٹڈی کے لیے، جب آپ چرچ آتے ہیں اپنی بائبل کو لیں۔ خداوند نے یشوع سے کہا تھا کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، نہ اسے دائیں مڑنا نہ بائیں مڑنا، تب بھی تجھے خوب کامرانی کی راہ نصیب ہوگی۔ Give importance to the word of God۔ خدا یسوع مسیح نے یہاں پر نہ اس کو تھپڑ مارا نہ کوئی اور کام کیا، خدا نے کلام کے وسیلے سے ابلیس کو شکست دی۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ زندگی میں فتح یابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو خدا کا کلام آپ کے اندر ہونا چاہیے تاکہ آپ ابلیس کے جلتے ہوئے تیروں کا مقابلہ کر سکیں۔ جہاں تک ٹیمپریشن کی بات ہے، جہاں پر مشکلات کی بات ہے، ہمیں ان کو فیس کرنا ہے۔ دیر از نو اسکیپ، بیکاز دس از اے ریزلٹ آف اور ڈیزائر۔ ہمارے اندر جو ڈیزائرز ہیں، جو خواہشات ہیں، خواہش جو ہے وہ حاملہ ہو کر گناہ کو جنم دیتے ہیں، یعقوب یہ فرماتے ہیں۔ تو یہ انسانی جو خواہشات ہیں، میرے پاس یہ بھی ہونا چاہیے، میرے پاس وہ بھی ہونا چاہیے، خدا میں یہ بھی چاہتا ہوں وہ بھی چاہتا ہوں، تو یہ خواہشات جو ہیں یہ ہیومن نیچر ہے، ہمارے ایموشن، جیسے ہم کو غصہ آتا ہے، محبت ہے، پیار ہے، ان دا سیم وے یہ جو ڈیزائر ہے دیٹ از اے پارٹ آف اور ہیومن نیچر۔ بٹ the thing is how to conquer that desire, how to dominate that desire, how to win۔ کیسے آپ نے اس خواہش پر اپنے ڈیزائر کو آپ نے ڈومینیٹ کرنا ہے۔ کبھی بھی کسی بھی چیز کو الاؤ نہ کریں کہ وہ آپ کو ڈومینیٹ کرے، آپ پر مسلط ہو جائے۔ کسی نے اسکالر بڑی اچھی بات کہی، اس نے کہا کہ ابلیس ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک پرندہ جب آپ کے سر پر پڑپڑا رہا ہے، وہ اوپر چکر لگاتا رہتا ہے، لیکن آپ اس کو الاؤ نہیں کرتے کہ وہ آپ کے سر پر بیٹھ کر وہ گھونسلہ بنا لے۔ آزمائشیں ایسی ہیں، جو ڈیزائر وہ ایسی ہیں، وہ آپ کے اوپر چکر لگاتی رہتی ہیں، لیکن جب آپ ان کو الاؤ کرتے ہو، چاہے وہ روپیہ پیسہ ہے، چاہے وہ ریلیشن شپ ہے، چاہے کوئی اور دنیا کی چیز ہے، کوئی بھی لالچ ہے، طمع ہے، اگر وہ آپ کے اوپر سر کے اوپر گردش کر رہی ہے، وہ آپ کے اوپر آپ کو ڈومینیٹ کرنا چاہ رہی ہے، اور آپ ہاں جی ٹھیک ہے آ جاؤ بیٹھ جاؤ بنا لو گھونسلہ، پھر وہ گھونسلہ بنائے گا پرندہ، وہاں پر انڈے بھی دے گا، اور انڈے جو ہے بچے بھی اس میں سے نکلیں گے، اور پھر وہ ستیہ ناش ہوگا۔ اس لیے ابلیس کو یہ موقع نہ دے کہ وہ آپ کے دماغ میں گھس کر گھونسلہ بنا لے، بلکہ خداوند کو آپ اجازت دے کہ وہ آپ کی سوچوں پر پہرا بٹھائے، آپ کے ذہن، آپ کے خیالات کو اپنے قبضہ میں رکھے۔ خدا نے آپ کو بڑی برکت بخشے۔ آمین۔ آئیے ہم دعا مانگیں، ہم کا شکر کریں۔ میں بھائی ہمیں سے درخواست کروں کہ وہ دعا میں ہماری